اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا کاماں والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ پرانے وقتوں کا قصہ ہے جو کہ میلہ حضرت بابا کاماں والی سرکار پر اکثر بڑے بوڑھے ایک دوسرے کو اور خاص کر کے نوجوان نسل کو بڑے شوق و ذوق اور عقیدت سے سناتے ہیں۔ مجھے بھی عرصہ 5 سال قبل میلہ کاماں والی سرکار پر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ایک رات اور ایک دن وہاں درگاہ شریف پر گزارا۔ مجھے یہ قصہ وہاں بابا کرم الہی نے سنایا۔ میں وہ قصہ لفظ بلفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میلہ حضرت بابا کاماں والی سرکار پر بہت رونق تھی۔ ملک کے طول و عرض سے عقیدت مند فوج در فوج اکٹھے ہوئے تھے۔ میلہ پر بہت سی تقریبات منعقد ہوتی تھیں جن میں دنگل بھی بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ اکھاڑا سج جاتا تھا جس میں ملک کے بڑے بڑے پہلوان آتے اور زور آزمائی کرتے۔ جیتنے والا دادے تحسین کے علاوہ نقد انعام اور چادر دربار عالیہ خصوصی طور پر وصول کرتا۔ اس دفعہ چنیوٹ کا ایک بہت بڑا پہلوان کاکا بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے علاقہ میں کشتی اور دنگل میں ایک بڑا نام رکھتا تھا۔ اس نے جو آتے اعلان کیا کہ جو بھی میرے مقابلہ میں آئے گا اور جیتے گا اس کو میری طرف سے ایک خصوصی انعام تو دیا ہی جائے گا، ساتھ میں اس کی شاگردی بھی اختیار کروں گا۔ تکبر میں بھرا کاکا کسی کو بھی خاطر میں نہ لا رہا تھا۔ اس کے ڈیل ڈول اور جثے کو دیکھ کر کوئی بھی میدان میں اس کے سامنے ٹک نہ پا رہا تھا۔ ایک بار جو اس نے بھرے مجمع پر نگاہ ڈالی تو کہہ بیٹھا کہ بابا کے علاقہ میں کسی ماں نے کوئی جنا نہیں جو آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اتنے میں دربار عالیہ کے ایک ادھیڑ عمر ملنگ بابا اللہ دیتا جو کہ بالکل کمزور جسم کا مالک تھا، ہر وقت بے خودی میں دربار کی چوکھٹ کے ساتھ پڑا رہتا تھا، کسی سے بات بھی نہ کرتا تھا، اٹھا اور اٹھ کر میدان میں آ گیا۔ مجمع میں ہر طرف ایک حیران کن شور تھا جس میں زیادہ تر کھلنڈرے لڑکوں کے کہکے تھے۔ کاکا پہلوان بابا اللہ دیتا کو دیکھ کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ میدان کے ریفری نے کاکا سے کہا، تم کہکے لگانا بند کرو۔ اگر بابا اللہ دیتا کمزور ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اسے آسانی سے گرا دو گے تو ایسا کرو اور کھیل بند کرو۔ اس طرح دربار عالیہ کے تقدس کو پامال تو مت کرو۔ بابا اللہ دیتا اپنے چولے میں ہی آگے بڑھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، ماحول سے یکسر بیگانہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کاکا غصے میں بھرا آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر بابا اللہ دیتا کے گلے کو پکڑ لیا۔ بابا نے کمال پھرتی سے کسی ماہر پہلوان کی طرح اس کے ہاتھ کو بل دیا، دوسرا ہاتھ اس کے جانگیا یعنی لنگوٹ کو، اور اس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا دیا۔ کاکا فضا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مجمع میں سکتا تھا۔ بابا نے کاکے کو ہوا میں اچھال کر دور جا پھینکا اور ایسا پھینکا کہ کاکا پھر کبھی چل بھی نہ سکا۔ بابا اللہ دیتا واپس اسی طرح سر لٹکائے خاموش دربار عالیہ کی چوکھٹ کے پاس جا بیٹھا۔ اگلے دن بابا اللہ دیتا اس دنیا کو چھوڑ کر ملک عدم کو سدھار چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ بابا اللہ دیتا ہی یا پھر اس کے وجود میں کوئی اور؟ آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔